اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہمارا 13واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 13 تو تفسیر کا. اس میں انشاءاللہ آج ہم ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھیں گے. یہ والی صورت پڑھیں گے، سورہ ماعون جسے کہا جاتا ہے. ارأیت، پہلے میں اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتا ہوں. ارأیت، آپ نے قرآن سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. ارأیت، آ کا معنی کل گزر چکا ہے. آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. رأیت رؤیت ہلال سے نکلا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا. رأیتا ضربتا کی طرح ہے. ضربتا تو نے مارا، رأیتا تو نے دیکھا. بہت آسان ہے، تو نے دیکھا. رأیتا یہ ذہن میں رکھنا ہے. رأیتا ملتا جلتا کس سے؟ رؤیت سے، رؤیت ہلال، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس سبق کا حصہ ہے. ارأیت الذی، واہ واہ واہ، الذی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. میں نے بتایا نا، ایسے ایسے ہوتے ہوتے آپ کو ایسا زبردست ہو جائے گا کہ آپ کو وہ سارے الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو جو کہ، اس شخص کو جو کہ، یکذب، یکذب یسبح کی طرح. مصدر کا وزن کیا آتا ہے؟ تسبیح. تو یہ ہے تکذیب، انکار کرنا، تکذیب کرنا. اردو میں بہت کامن ہے. کذب جھوٹ کو بولتے ہیں نا، تکذیب کسی کو جھوٹا قرار دینا. تکذیب جیسے کفر کا معنی کافر ہونا، تکفیر کافر قرار دینا. کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ تکفیر، کسی کی تکفیر جائز نہیں ہے، کہتے ہیں نا. یکذب یسبح کی طرح مصدر آئے گا تکذیب. اردو میں استعمال ہوتا ہے کذب، جھوٹ کو بولتے ہیں. یکذب یعنی جھٹلانا. یکذب کا مطلب کیا ہوگا؟ جھٹلانا. اور اس کا ترجمہ ہوگا یکذب، وہ جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین، با کا معنی ساتھ، دین کے ساتھ، یعنی دین کو. دین سے مراد ہے جزا. روز جزا کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دین. جیسے قرآن میں آتا ہے مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، تو دین جزا کو بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا اس شخص کو جھٹلاتا ہے روز جزا کے ساتھ، یعنی روز جزا کی تکذیب کرتا ہے. فذالک، فا کا معنی تو، ذالک پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. ذالک وہ آدمی یا یہ آدمی، یہ اصل میں ترجمہ اس کا یہی ہوگا. فذالک یہ ہے وہ، فذالک الذی یہ ہے وہ جو کہ، یہ ہے وہ جو کہ. فذالک الذی یدعو، یدعو اصل میں تھا یدعو، یدعو ینصرو کی طرح، ینصرو کی طرح. نصر ینصرو، دعا یدعو، اس کا معنی ہوتا ہے دھکے دینا. یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا جی، اب یدعو تھا نا، دو حرف ایک جیسے آ رہے ہیں نا، تو میں نے بتایا جب دو حرف ایک جیسے آتے ہیں تو شکل چینج ہو جاتی ہے. تو یدعو کو بنا دیا یدعو، دھکے دینا. اور اس کا مطلب ہوگا وہ دھکے دیتا ہے، یضربو کی طرح، ینصرو کی طرح نا، وہ دھکے دیتا ہے، دیتا ہے. یدعو الیتیم، یتیم کو، یتیم کا لفظ بہت مشکل ہے نا، ڈکشنری میں دیکھنا پڑے گا یتیم کسے کہتے ہیں. اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یتیم؟ یتیم میں نے بتایا تھا نا کتنے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. فذالک تو یہ ہے، الذی وہ شخص ہے یہ، یدعو جو دھکے دیتا ہے یہ، الیتیم یتیم کو. فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض، واو کا معنی اور، لا یحض، سوری، لا یحض، یہ اصل میں تھا یحظظ، ینصرو کی طرح.
بہت ایزی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ینصرو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ابھارنا. یہ بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن بہت گاڑی اردو میں، تحزیز، لیکن بہت گاڑی اردو میں، اتنی گاڑی کہ بس بہت زیادہ گاڑی ہو گئی کہ مجھے خود کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، وہ تحریز استعمال ہوتا ہے اردو، تحزیز نہیں ہوتا. تو کچھ زیادہ ہی گاڑی ہو گئی، تو ایسی گاڑی کہ وہ پتھر بن گئی ہے، استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یحض یہ وہ شخص ہے، ولا یحض، لا کا معنی نہیں، لا یحض یہ نہیں ابھارتا ہے، علا پر آ چکا ہے نا یہ علا، طعام کھانا، المسکین مسکین کے کھانے پر. لا یحض یہ نہیں ابھارتا ہے، علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر. قرآن میں سامنے آپ کے لکھا ہوا ہوگا نا، یہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہاں تو لکھا ہوا ہے نا. بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی آپ کے سامنے قرآن رکھا ہونا چاہیے، یہ ہماری کلاس کا حصہ ہے، وہاں سمجھ میں، وہاں تو یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ مسکین کے کھانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا. مراد یہی ہے لوگوں کو نہیں ابھارتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. پہلے ترجمہ ہو جائے گا نا، پھر تفسیر میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا آپ کے. فا کا معنی پس یا تو، ویلن، ویل کہتے ہیں تباہی کو، ویلکم عربی میں گالی ہے، تباہ ہو جاؤ تم. ویل کسے کہتے ہیں؟ تباہی. بعض نے کہا جہنم میں ایک طبقہ بھی ہے، لیکن بہرحال اس کا جو لفظی مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ تباہی. فویل لل، لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تھا المصلین. پہلے المصلین کو حل کرتے ہیں ہم. مصلی اصل میں تھا مسلیو، مسلیو کس کی طرح؟ مسبحن. صحیح ہے نا، مسبحن تسبیح سے نکلا ہے نا، تو یہ تسلیون، تسلیون کو پڑھا جاتا ہے تسلیہ، یہ بعد میں بتاؤں گا، زیادہ گاڑا ہو جائے گا. آپ صرف اتنا سمجھ لیں مسلیون سے کیا بن گیا؟ مسلی. جمع کیا آتی ہے؟ مسلین. ٹھیک ہے نا، جیسے زاربن سے زاربونا، زاربینا، تو مسلیون سے مسلیونا، مسلیینا، تو مسلیینا کو پڑھا مسلینا جاتا ہے. مسلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں. مسلی کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل ہے، مسلی کی جمع آتی ہے، یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں، مسلی کی جمع مسبحن کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ مسلین، نماز پڑھنے والے. المسلین نماز پڑھنے والے. تو للمسلین نماز پڑھنے والوں کے لیے. لی کا معنی لیے ہوتا ہے نا، کل بھی آیا تھا یہ لفظ لإیلاف قریش، وجہ سے بھی آتا ہے اس کا معنی اور لیے بھی آتا ہے. جیسے الحمدللہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو فویل تباہی ہے للمصلین نمازیوں کے لیے. اب آپ حیران ہو گئے نمازیوں کے لیے تباہ، تو آگے بھی پوری آیت ہے نا. الذین، الذی کی جمع کیا آتی ہے؟ الذین، وہ نمازی. الذین ہم، وہ. عن کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے ہوتا ہے نا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے، وہ آگے محذوف ہوتا ہے رویہ، روایت ہے ان سے، تو یہ روایت کا لفظ حذف کر دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. الذین هم عن صلاتہم، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، بہت آسان لفظ ہے صلاۃ. حی علی الصلاۃ ہے نا قرآن، وہ قرآن میں کہہ رہا ہوں، مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ. صلاتہم ان کی نماز. عن صلاتہم ساہون، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں تھا سہو کسے کہتے ہیں؟ سہو، بھول چوک کو، غفلت کو. سجدہ سہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سجدہ سہو، سوری، جو بھول کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. کہتے ہیں سہون ہم سے یہ کام ہوا ہے، تھوڑی گاڑی اردو ہے لیکن سجدہ سہو تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. سہو کسے کہتے ہیں؟ غفلت. تو ساہیون، ساہیو تھا اصل میں، ساہیو، ضاربن کی طرح. ضاربن مارنے والا، ساہیون
غفلت والا، تو ساہیون اس کی جمع آتی ہے، غفلت والے. اب میں نے بتایا تھا کہ واو الف یا آ رہا ہوتا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، تو ساہیون کا پڑھتے کیا ہے؟ ساہون. یہ دیکھیں آخر میں یا آ رہی ہے نا، یہاں با ہے تو یہاں یا ہے، تو اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے یہ، تو ساہون پڑھتے ہیں اس کو. ترجمہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں ہم عن صلاتہم، جو اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں، غافل ہونے والے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، غافل ہوتے ہیں، غافل ہونا، غافل ہونے والے. الذین هم عن صلاتہم ساہون، الذین یہ وہ لوگ ہیں، ہم یہ وہی ان کی تکرار ہے، وہ ہیں، یراؤن، یراؤن کو سمجھیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے ریا. ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوا. بھائی ریا کاری کر رہا ہے، اور یہ ریا بھی لکھ رہا ہے رویت سے، رویت کا معنی دیکھنا، ریا دکھانا، اپنے عمل کو لوگوں کو کیا کرنا؟ صرف دکھاوا بڑا ہے، دکھاوا. یراؤن اصل میں تھا یرائیون، یرائیون کا اس سے ملتا جلتا لفظ آپ نے باب میں پڑھا ہوگا، یزاربونا، داغا دے ہے کہ نہیں؟ یزاربونا. پشتو میری بڑی زبردست ہے یار، داغا دے کا نام یزاربونا. یہ کون سا باب ہے؟ باب مزاربہ ہے نا، مقابلہ، مزاربہ. میں نے بتایا تھا نا، مجادلہ، مجاہدہ، مناظرہ، معانقہ، مصافحہ. اس کا ماضی مکالمہ، اس کا ماضی آتا ہے صافحہ. زاربہ مضارع آتا ہے یزاربو. اپنی ڈائری الٹ کے دیکھیں آپ پچھلے جس میں آپ لوگوں نے لکھا ہوگا، زاربہ ماضی، مضارع کیا آئے گا؟ یزاربو. ٹھیک ہے نا، مضارع کیا آئے گا؟ یزاربو. مارتا ہے یا مارے گا وہ؟ یزاربونا. تو ایسے یرائیو، آئی بات سمجھ میں؟ تو یرائیونا. اور میں نے یہاں یہ بھی بتایا تھا کہ مزاربہ کا جو باب ہے نا اس کو فعال بھی پڑھتے ہیں، جیسے یجاہدونا کو جہاد، مجاہدہ کو جہاد بھی کہتے ہیں، مقاتلہ کو قتال بھی کہتے ہیں. تو ایسے ہی مراعیتن کو ریا بھی کہتے ہیں، طاقہ دکھانا، ریا کہتے ہیں نا، ریا. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا استاد، نمبر ملاؤ، فون کرو بھائی، 15 پہ فون کرو بھائی. دوبارہ بتا دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا لوگوں کو پہلی دفعہ مہلت دینی چاہیے. دیکھو مقاتلہ باب ہے نا، ماضی کیا آتا ہے؟ قاتلہ. مضارع کیا آتا ہے؟ یقاتلو. یقاتلو، یقاتلانی، یقاتلونا، ہے نا. اچھا، اسی مقاتلہ کو قتال بھی پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا یہ جو باب مفعلہ ہے نا یہ فعال بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اب سمجھیں، یرائیو، مراعیہ، ادھر لے آتے ہیں، آیاتن، یہ ہے اصل میں. اب اس کو دوبارہ لکھ دوں میں، پڑھو صفحہ. جیسے مقاتلہ تھا نا، مقاتلہ تھا تو ایسے ہی تھا مراعیتن. یہ ہوتا ہے، اس کو قتال بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو مراعیتن کو رعایون ہے اصل میں. لیکن حمزہ اور یا کی وجہ سے گڑبڑ کو پڑھتے کیا ہے؟ ریاؤن، الٹا کر دیتے ہیں. رعایون کو پڑھتے ہیں ریاؤن. میں نے کہا تھا نا حمزہ یا الف واو آئیں گے سیغے میں گڑبڑ ہوگی، تو پڑھا جاتا ہے ریاؤن. تبھی کہتے ہیں ریا کاری کر رہا ہے. تو یہ ریا کاری اصل میں باب مفعلہ کا ورب ہے، مصدر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا ماضی آئے گا را آیا، اور مضارع آئے گا
یورا یورا ہاں یورائیو را آیا، اس کو پڑھتے کچھ اور ہیں، را آ پڑھتے ہیں، لیکن چھوڑیں. را ریاکاری کرتا ہے وہ، سوری ریاکاری کی اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یورائیو ریاکاری کرتا ہے یا کرے گا. تو یورائیو کا تثنیہ کا صیغہ آئے گا یورائیانی، اور جمع آئے گا یورائیونا، وہ سب مرد ریاکاری کرتے ہیں. تورائیو تورائیانی تورائیونا، وہی یضرب والی گردان چلا دیں یہاں پہ. تو یورائیونا. اب چونکہ واو الف یا گڑبڑ کرے گا نا، تو یورائیونا کو پڑھتے کیا ہے؟ یوراؤنا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. نہیں آ گیا تو یوراؤنا کا مطلب تو ویسے پتہ ہے نا، بس ریاکاری. یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں. یوراؤنا کا مطلب کیا؟ وہ ریاکاری کرتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ ذہن نشیں ہو جائے گی آرام سے، پھر یاد کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ یہ یاد کر لیں بھائی. الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. ریا کا لفظ اردو میں بہرحال استعمال ہوتا ہے جس سے آپ کو یراؤون کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی. الذین هم یراؤون ویمنعون، واو کا معنی اور، یمنعون بہت آسان. منع ماضی ہے، یمنعو منع کر دو بھائی. کہتے ہیں نا یار منع کر دو یار، تمہیں اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے تمہارے، منع کر دو اس کو. منع کرنا کسے کہتے ہیں؟ روکتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں استعمال ہو رہا ہے. تو یمنعو وہ منع کرتا ہے یا کرے گا، یمنعون وہ سب منع کرتے ہیں یا کریں گے. تو ویمنعون، اور یہ منع کرتے ہیں الماعون، معون سے. معون اردو میں نہیں استعمال ہوتا. معون دو تفسیریں ہیں معون کی. ایک تفسیر ہے معون کہتے ہیں وہ چیزیں جو روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں، جیسے یہ پین ہے، آپ مجھ سے کہتے ہیں سر استاد جی تھوڑا سا دیر کے لیے پین مل جائے گا، ایک نقطہ لگانا ہے میں نے. اب میں اگر کنجوسی کروں، میں بولوں بھائی یہ نہیں پین نہیں دیتا میں اپنا کسی کو، یا تو اس میں نہیں دیتا کہ کرونا وائرس کے جراثیم لگ جائیں گے تو ایک الگ بات ہے، لیکن کنجوسی کی وجہ سے کہ اتنی کنجوس انسان ہونا کہ یار اپنی اتنی سی چیزیں دیتے ہوئے اس کو موت آتی ہے، تو اس کو معاون کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسے کم بخت ہوتے ہیں کہ یہ مانگے کی جو چیزیں ہیں نا، جو ایک چھوٹی موٹی استعمال کی، اس کو بھی نہیں دیتے کسی کو. اور معاون کی دوسری تفسیر ہے زکوٰۃ. معاون کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کو. تو دونوں تفسیریں ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے یا مانگے کی چیزیں نہیں دیتے. تو یہ تو اس کا لفظی ترجمہ، اور میں نے آپ کو اس کی گرامر کے لحاظ سے اس کو حل کیا. اب آتے ہیں ہم اس کی تفسیر کی طرف. تو اب ہم انشاءاللہ اس سورت کی تفسیر پڑھیں گے. آپ نے ترجمہ تو سن لیا ہوگا. ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. یہ جو قرآن میں جہاں بھی ارأیت یا افرأیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یہ تعجب کے معنی میں. کچھ زبانوں کے کچھ محاورے ہوتے ہیں نا، ارے بھائی تم نے دیکھا ایسے آدمی کو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیں، یا آپ نے کیوں نہیں دیکھا، یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب پیدا کرنا، کہ ایک عجیب آدمی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو عجیب ہی حرکتیں کرتا ہے. تو یہ قرآن کا انداز ہے اور عربی کا ایک محاورہ ہے. یہ ارأیتا یا افرأیتا یہ اسی معنی میں آئے گا ہمیشہ. اب میں بار بار اس کا تکرار نہیں کروں گا، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ یہ ذہن میں سمجھ لیں. ارأیتا کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا، یعنی اس کی کتنی عجیب حالت ہے. الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. کیونکہ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ معمولی لوگ نہیں، یہ بہت ہی عجیب لوگ ہیں. کیونکہ جب آپ آخرت کا انکار کریں گے تو پھر اب آپ سے خیر کی امیدیں ختم ہو جائیں گی، خیر کی. کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنا ہی نہیں ہے، تو وہ بہت ساری غلط چیزوں کو حلال کا لیبل لگا کے استعمال کرے گا. وہ ظلم کرے گا لوگوں پہ، اللہ کا بھی انکار کرے گا، اور وہ پھر اس کو پتہ ہے میں نے اپنے کسی عمل کا جواب دینا ہی نہیں ہے. تو اس میں دو بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ کے حقوق بھی ضائع کرے گا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اللہ کا حق بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ضائع کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھی وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، تو وہ بہت اچھے اس معنی میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ مذہب کا یورپ میں خاتمہ کیا ہے نا، تو جب مذہب ان کے ہاں ختم ہوگا، عیسائیت بھی یہودیت بھی، آخرت کا انکار ہی ہو گیا، تو پھر ان کے ہاں
بہت بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تھے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ مینرز کا ایک لفظ نکالا کہ کچھ مینرز ہوتے ہیں جن پر ہر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تاکہ ان کے کاروبار صحیح چلتے رہیں, ان کی فیکٹریاں چلتی رہیں, کیونکہ ملازمین جب ایمانداری سے محنت نہیں کریں گے تو فیکٹری تباہ ہو جائے گی, ملک تباہ ہو جائے گا. تو ان کے بڑے بڑے ماہرین بیٹھ کے انہوں نے کہا ان کچھ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آخرت تو چلی گئی, ختم ہو گئی نا, اب وہ انسانیت کر کے کچھ مینر سکھا دیے. اس مینر سکھانے کا مقصد کیا تھا؟ بڑی طاقتوں کے لیے چھوٹوں کو غلام بنانا آسان ہو جائے. تو بڑی طاقتوں نے تو ظلم اسی طرح باقی رکھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈاکو ہیں, لیکن آپ کو ڈکیتی میں ظاہر ہے اپنے کچھ لوگ بھی اپنے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں, 8 10 15 20. ان کو آپ نے کسی کو وہاں بھیجا کہ یار تو اس کا پرس چھین کیا, کسی کو وہاں بھیجا تو اس کی پستول جو ہے نا پستول چھین کیا, اس کو اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر. اب آپ نے دیکھا کہ یار یہ جو ماتحت لوگ ہیں جن کو میں نے اپنے مختلف کاموں میں استعمال کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے کو دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, جتنا بھتہ وہاں سے, جیسے ایک پولیس آفیسر نے کہا یار وہاں سے اتنا بھتہ لے کر آ, اب وہ بھتہ زیادہ لے کر آیا, آفیسر کو تھوڑا دکھا رہا ہے, تو آفیسر کو غصہ آئے گا نا. تو اب انہوں نے کیا کیا, اپنے جو ظالم بڑے بڑے ظالم لوگ تھے نا, انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو مینرز کے نام پہ کچھ اخلاق و آداب سکھائے, اس کی ٹریننگ دی کہ ایمانداری اور آنیسٹ, وہ ہم بھی اس انگلش میں یاد کرتے تھے, آنیسٹی از دا بیسٹ, کیا تھا وہ, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی فار ہیومن ٹوپی ڈرامہ, اس طرح ہم نے بھی کچھ رٹے لگا کے یاد کیے ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں سکھائیں تاکہ جو ملازم طبقہ ہے نا وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ انصاف سے کام لے. ان کو مینج سکھا کے کچھ انہوں نے کچھ بتا دیا تاکہ ہماری فیکٹریاں چلتی رہیں اور ہمارے ملک ترقی کرتے رہیں. لیکن کیا ہوا, کیونکہ آخرت کا تو انکار تھا نا, کچھ قانون بہت سخت کر دیا انہوں نے, لیکن آخرت کے انکار کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ سارا کام اب قانون سے لیا جا رہا ہے, اور جو بڑے لوگ تھے نا وہ ان میں مینرز پیدا نہیں ہوئے. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے آج بھی پوری دنیا میں ظلم کا ایک نظام برپا کیا ہوا ہے. چھوٹے ملکوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, جب چاہتے ہیں جس ملک پہ قبضہ کر لیں, آپس میں لڑا کے تو ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہے ہیں. تو آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ حرکتیں نہ ہوتی. نہ یتیموں کے دنیا میں کوئی پرسان حال ہے, نہ کمزوروں کا آج بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو کمزور کا خیال وہی کرے گا جو آخرت پر ایمان رکھے گا. کچھ مینرز تو پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے, جو روح ہے انسانیت کی خدمت کے جذبے کی, وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک آخرت پہ ایمان نہ ہو. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک امریکن گورا تھا, اس کا وہ مسلمان ہوا, اس کا میں نے انٹرویو بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا. اس سے ہم نے پوچھا نا کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا, اس نے کہا صرف اس وجہ سے کہ اسلام میں آخرت کا تصور ہے, اور انسان کو انسان بنانے کے لیے روز جزا کا تصور ضروری ہے, اس کے بغیر انسان حقیقی معنوں میں انسان بن نہیں سکتا. آپ دیکھ لیں جتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں تو ان میں آپ ذرا ان کو چیک کریں, اگر کوئی قحط آ جائے نا یا کچھ معاشی بدحالی آئے, پھر دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کیسا لوٹتے ہیں, اور لوڈ شیڈنگ میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں. لائٹ چلی جائے تو آپ دیکھیں کیا لوٹ مار مچتی ہے. میں ملک کا نام نہیں لوں گا, ابھی ایک کنٹری میں میرا جانا ہوا تو وہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ شارٹ ہو گیا تھا ٹیشو پیپر, تو اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئی. انہوں نے کہا یار ہم اس قوم کو بڑی تہذیب یافتہ قوم سمجھتے تھے, اور یہ جناب جو ہے نا شاپنگ مالوں میں گھس کے جو ہے نا جس کے ہاتھ میں 2 ٹیشو پیپر آ رہا ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کم از کم پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو اللہ نے یہی بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, پہلے تو نبی کو اور نبی کے ذریعے ہم کو بھی, اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو یہ آیت اس سے خطاب کرتی ہے, ارائیتا اے مخاطب, کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو روز جزا کو جھٹلائے گا اس میں 2 بڑی خرابیاں ہوں گی, اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا اور مخلوق کا حق بھی. تو مخلوق میں سب سے کمزور ترین مخلوق یتیم ہوتا ہے, تو یتیم پر ہر انسان کا دل چاہتا ہے احسان کرے. تو اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے منکر ہیں نا, اگر ان کو تسلط ہو تو ہو جائے, یا وہ آخرت کا جو منکر ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یتیم جو سب سے کمزور اور قابل ترس ہے اس پر احسان کرنے کے بجائے اس کو الٹا دھکے دیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج جس کے پاس دولت آتی ہے تو وہ غریب پر احسان کرنے کے بجائے اور اس کا خون نچوڑنا شروع کر دیتا, اپنی دولت سے اور ناجائز فائدہ. یہ بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ لینا, دنیا کے غریب ترین ملکوں کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. میں تنزانیہ گیا, میں حالت دیکھ کے حیران ہو گیا. ایک طرف تنزانیہ سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے, دنیا کے قیمتی ترین پتھر نکل رہے ہیں, مگر دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہو رہا ہے. افریقہ کو دیکھ لیں یہی حال ہے. وجہ کیا ہے؟ بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہیں,
انہوں نے وہاں آپس میں ان لوگوں کو لڑوایا ہوا ہے تاکہ ان کے وسائل پہ ہم قبضہ کریں. وہاں امن ہی نہیں قائم ہونے دیتے, حکمرانوں کو پیسہ کھلا کھلا کے ان کو بیوقوف بناتے ہیں اور امن نہیں قائم ہونے دیتے تاکہ وہاں کی جو جتنے وسائل اور ذخائر ہیں نا دولت, تو وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ جو آخرت کے منکر ہیں, فذلک الذی یدع الیتیم, یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں, یعنی انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں. ولا یحض علی طعام المسکین, اور غربا کو کھلانا تو دور کی بات, کسی کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے, ان کو خیال ہی نہیں ہے غریبوں کا اور مسکینوں کا. یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے. اور آگے فرمایا یہ تو اللہ کے حقوق ہیں جو اللہ کے مخلوق کے, اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ تو فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس سے مراد وہ کافر ہیں جو منافق ہیں, جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ایمان کا مگر دل میں مومن نہیں ہے. تو وہ چونکہ دکھانے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے, حقیقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور چھٹیاں بھی مارتے تھے بہت. تو ایسی یعنی منافق کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ ایک خوب اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے نا تو بہت اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے, اور جب برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو معاشرے کے سب سے برے ترین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں برائی کا معیار یہ ہے. اب بہت سے لوگ درمیان میں ہوتے ہیں, مثلاً آپ کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو بہت سے کافر دیکھے ہیں جو آخرت کے منکر نہیں ہیں مگر اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکا دیں, بلکہ بعض تو ٹرسٹ چلا رہے ہیں, یتیموں کو کھلا بھی رہے ہیں وہ. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اصل حالت یہی ہوتی ہے آخرت کے انکار میں. کسی کی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن انکار کا جو اصل نتیجہ نکلتا ہے نا, انسان درندگی میں یہاں تک پہنچتا ہے. وہ الگ بات ہے کسی پہ کچھ کم اثرات ہوتے ہیں, کسی پہ زیادہ اثرات ہوتے ہیں, اور لیکن انتہا یہی ہے. میں نے یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن جب اچھوں کی صفات بیان کرے گا تو بہت اچھی صفات بیان کرے گا, جب بروں کی تو بہت بری. اس سے ایک معیار آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال کے غور کر سکتے ہیں کہ میرے اندر اچھوں والی صفت زیادہ ہے یا بروں والی صفت زیادہ ہے. تو آپ کو اپنی پوزیشن آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اب میں کتنا اچھا ہوں کتنا برا ہوں. جیسے یہ تو قرآن نے بروں کی صفات بیان کی کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, لیکن جب اچھوں کی صفات بیان کرتا ہے نا, اچھا آپ کو قرآن میں جو برے لوگوں کی صفات ہے وہ دیکھ کے آپ کو لگے گا بھائی میری صفات میرے اندر تو نہیں ہے, لیکن جب آپ اچھوں کی صفات قرآن میں دیکھیں گے نا, وہ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو سوتے تھوڑا ہے اور اپنے مال میں ان کے مال جو ہے نا غریبوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں, اور جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں, تو آپ کو لگے گا بھائی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور جو بروں کی صفات بیان کی وہ ختم کرنے کی کوشش کریں, ادھر زیادہ ہو جائیں ادھر تھوڑے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن کی ایک مزاج ہے کہ جب برے لوگوں کو بیان کرتا ہے تو اعلیٰ درجے کی برائی کو. تو اللہ نے بتایا کہ جو کافر لوگ ہیں, جو آخرت کے منکر ہیں, جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے بدلہ دینا ہے, ہمارا حساب و کتاب ہوگا, تو ان کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہوتی ہیں. تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہو, لیکن اصل یہ ہے. باقی کسی کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہو یا اس کے اندر دلی کوئی نرم ہو, اس کا کسی یتیم کو دیکھ کے ترس آ جاتا ہو, ایک الگ بات ہے, لیکن آخرت کا انکار کرنے کا بالآخر نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اور اب جب کافر کی بات آئی ہے تو کافروں کی دو قسمیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ کافر ہوتے ہیں کہ یہ جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے نا, دنیا کا فائدہ, جب اسلام میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں, اور جب کافر ہونے میں فائدہ نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو کیا شو کرتے ہیں؟ کافر. تو یہ عام کافروں سے بھی بدتر کافر ہیں, ان کو منافق کہا جاتا ہے. ایک عام کافر کو بھائی فائدہ ہوگا نقصان ہوگا وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہی کہے گا, لیکن منافق کیا ہوتا ہے کہ جب ادھر فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو مسلم شو کرے گا اپنے آپ کو, ادھر فائدہ نظر آ رہا ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. تو یہ کافر کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہے. تو اللہ نے اس صورت میں جو سب سے بدترین لوگ ہیں نا ان کا ذکر کیا, لہذا عام کافر کے بجائے کس کا ذکر کیا؟ منافق کا. کہ یہ آخرت کا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بسا اوقات اس کنڈیشن میں بھی آ جاتے ہیں کہ ہوتے تو وہ کافر ہیں لیکن ان کو اپنی زبان کا بھی خیال نہیں ہوتا, جہاں ان کو اگر فائدہ نظر آیا نا تو وہ جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے, یعنی وہ جھوٹ بھی بھر کے بولتے ہیں اور اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیتے ہیں وہ. اور ایسے لوگ بھی ملیں گے. دیکھیں کافروں میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں جن میں کچھ غیرت ہوتی ہے, کہتے ہیں بھائی ہم ہیں تو ہیں, کافر ہیں تو ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ پتہ ہی نہیں ان کا مذہب کیا ہے, ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات, ادھر گئے ان کے منہ پہ ان کی سی بات.
تو اللہ نے یہاں پکے کافر کا تذکرہ کیا کہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ منافق بن جاتا ہے، پھر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اس سے مراد عام مسلمان نہیں ہیں جو سستی کی وجہ سے نماز کو آگے پیچھے کر دیں، وہ بھی بری حرکت ہے لیکن وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ اس میں کافر لوگ ہیں جو آخرت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ہم مسلم شو ہوں گے اور ہمیں کچھ فائدہ ملے گا تو نماز، اور ورنہ وہ نماز سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو ریا کرتے ہیں، صرف پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز اصل میں اس لیے تذکرہ کیا کہ نماز اسلام کا ایک سب سے بڑا سائن ہے۔ غیر مسلم بہت سی چیزیں مسلمانوں والی کرتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ نے نماز کو اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم شو کرنے کے لیے کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ نماز۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ تباہی ہے، جو ریا کر رہے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور نمازوں سے کیا ہے؟ غافل، جو اصل نماز ہے اس سے کیا ہے؟ غافل ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے نا آیت کا آپ سمجھیں کہ کس طرح یہ آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا، ان میں ربط کیسے ہے۔ تو میں دوبارہ اس ربط کو واضح کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے انکار کی برائی کو بیان کیا ہے اور آخرت کے پر ایمان کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان معاشرے میں کارآمد شخص بنے، وہ اللہ کا بھی خیال کرے اور اللہ کی مخلوق کا بھی، تو کارآمد شخص بننے کے لیے اس میں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دنیا میں ظالم لوگ ترقی کر لیتے ہیں اور ایماندار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر اس کو یقین ہو۔ تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں بھلا ایسے شخص کو دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے؟ نہیں دیکھا تو جاؤ دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں فورن کنٹریز میں بہت رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پاکستانی اور انڈین نئے نئے جاتے ہیں نا گوروں کے کنٹریز میں تو بڑا متاثر ہوتے ہیں، یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی بڑا متاثر ہوتا تھا، کسی قوم کے بارے میں پورا پتہ جب چلتا ہے جب آپ 8-10 سال اس کے کلچر میں رہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ تو جب تک آپ اسی قوم میں بہت اچھی طرح نہیں رہتے نا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ عربوں کے بارے میں ایک بڑا برا امیج ہے دنیا میں، عرب عیاش ہوتے ہیں، عرب ایسے ہوتے ہیں، عرب یہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا عربوں میں جا کے رہیں نا 10-15 سال اور ان کے عام لوگوں میں جا کے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی من حیث القوم عرب سے اچھی قوم دنیا میں نہیں ہے، جو باقاعدہ ان کے درمیان گھل مل کے رہے ہیں نا، ان کے ایسے کلچر میں رہیں جو واقعی عربوں کا اصل کلچر ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا آج بھی ان کی عورتوں میں جتنے پردہ، جتنی حیا، ان کی نمازیں، ان کی سخاوت، آج بھی دنیا میں اس کا کوئی ہمارے جاننے والے سعودی عرب میں بہت عرصہ رہے، کہتے ہیں سعودی عرب میں کوئی یتیم ہو جائے نا تو اس کی لاٹری کھل گئی، صحیح ہے نا، اتنا عرب اس پہ خرچ کرتے ہیں اور اتنا اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں دے دے کے۔ ہمارے یہاں یتیم ہو جائے بیچارے کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو کسی قوم کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے عام پبلک میں گھل مل کے رہیں اور کافی طویل عرصہ رہیں، پھر آپ کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے بھائی کہ اپنے بوڑھے باپ اور اپنے بوڑھے ماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں۔ اب ہمارے یہاں ایئرپورٹ پہ لوگ آتے ہیں تو ہمارے ایئرپورٹ پہ ممکن ہے کچھ لوگ بد اخلاقی کرتے ہوں، ان کی بد اخلاقی دیکھ کے فوراً امیج بنتا ہے یار یہ بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، تو شروع میں ایسا ہی امیج بنتا ہے، لیکن آپ جب گھروں میں جا کے دیکھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ مسلمان 20 سال سے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو 20 سال سے کھلا رہا ہے، کہاں کہاں سے خون پسینے کی کمائی لا کے اپنے بوڑھے باپ کا علاج پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور پھر مدرسوں میں بھی فنڈ دے رہا ہے، مسجدوں میں بھی دے رہا ہے، قربانی میں بھی جانور لا کے کاٹتا ہے اور آدھا گوشت ویسے ہی بانٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے مہنگے مہنگے جانور لا کے خریدتا ہے، کاٹتا ہے اور آدھا چانپے وہاں تو ویسے ہی کسائی لے جاتے ہیں پھر بتائے بغیر، ٹھیک ہے نا، اتنا کھلاتا ہے۔ اور دعوتیں دیکھو، بہنوں پہ بھی خرچ، جو باہر جاتے ہیں اپنی بہنوں کو گفٹ بھیج رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بزنس میں ایک دم ان کو اچانک بڑا نفع ہو گیا، سب بہنوں کو انہوں نے سونے کا زیور بنا کے دیا، ایک لاٹری لگ گئی تھی ان کی ایک قسم کی۔ تو یہ کوالٹی جو رہے گا ہمارے کلچر میں، اس کو پتہ چلے گا یار یہ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، گوروں میں تو نہیں ہے، یہ گرل فرینڈ پر بھی خرچ نہیں کر رہے، یعنی گرل فرینڈ کا بھی اب کلچر یہ بن چکا ہے کہ وہ اپنا اور آپ
دونوں اگر ڈیٹ مارنے کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ اپنے پیسوں کی کافی منگوائے گی, آپ اپنے پیسوں کی کافی. وہ تھینک یو چل رہا ہے. اس تھینک یو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار تھینک یو, ایٹیٹیوڈ, آداب, تمیز, پلیز, سر, یہ ہے. ہمارے یہاں گالیاں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان گالیوں سے لوگ کہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں. بھائی اندر آ کے اتنا خرچ کرنے والی قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جتنا مسلمان خرچ کرتے ہیں, ایسے اڑاتے ہیں. ابھی دیکھو نا, ایک شارٹ کلپ ہم نے ریکارڈ کروایا, کتنا متاثرین وائرس کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, دوسرے علماء بھی کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کتنا لوگ پیسہ پھینک رہے ہیں بھائی. تو یہ ہے فذالک الذی یدعو الیتیم. اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر انکار نہیں کرتا وہ یتیم پہ خرچ نہیں کرتا, وہ تو دھکے دیتا ہے. تو آپ کبھی کسی یتیم کو ان کے گھر بھیجیں, ٹھیک ہے نا, پھر دیکھو کیسے دھکا دے کے نکالیں گے. یار یہ روزانہ آ جاتا ہے. اور مسلمان جو صحیح ایمان والا ہے وہ تو یتیم کو تلاش کرتا ہے. میرے پاس امریکہ سے ایک فون آیا, ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے کہا رو رہے تھے, کہہ رہے ہیں یار کوئی یتیم بتاؤ, میں پوری زندگی اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. کوئی مدرسے میں ہو, کوئی کہیں بھی ہو, پوری زندگی میں اس کی. اور رو رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں میں بھی کوئی ایسا نیکی کا کام کروں کہ میری آخرت بن جائے. ہمارے یہاں تو تلاش کرتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈھنگ کا کوئی مستحق تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے, کہ کوئی مستحق ملے تو صحیح. ایسے لوگ پیسہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. فراڈیوں کی وجہ سے مسئلے سارے کیا ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. جو بھکاری مانگ رہے ہوتے ہیں, اگر لوگوں کو یقین آ جائے نا واقعی یہ مستحق ہے, تو آپ دیکھیں لوگ کتنا کھلائیں اس کو. یقین نہیں ہوتا یار پتہ نہیں ڈرامہ تو نہیں کر رہا. تو بڑا جذبہ ہے لوگوں میں, اور عربوں میں تو ایسا ہے کہ وہ تو آپ بھول جائیں. ہمارے ایک رشتے دار سعودی عرب گئے, کہہ رہے ہیں میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. حاجیوں کو نا وہ ایک جنرل اسٹور میں ایک عرب گیا, اور وہ جنرل اسٹور کے مالک سے کان میں جا کے کچھ بولا اس نے. حج کے سیزن تھا, تو جنرل اسٹور کے مالک نے حاجیوں کو وہ فری میں جس کو جو چیز چاہیے فری میں بانٹنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں میں نے اس سے جا کے پوچھا کیا کیا, اس نے کہہ رہے ہیں یہ سیٹ تھا عربی, اس نے میرے کان میں آ کے بولا ہے ایک تو مجھے ریالوں کی نا اتنی بڑی گڈی پکڑائی اس نے, بولا یہ پورا جنرل اسٹور میں کل سامان کتنی مالیت کا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے کہا اتنے کا. اس نے کہا یہ ریال پکڑو, حاجیوں کو فری میں بانٹ دو. یہ کہہ رہے میں حیران ہو گیا, اور یہ چھپ کے ہو رہا ہے, یہ تو اس نے دیکھ لیا. ہمارے ایک دوست نے بتایا سعودی عرب میں ایک عرب نکلے, وہ فیکٹری سے باہر, ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے, تو کہہ رہے ہیں اس نے کچھ نوٹ پکڑا دیے. اچھا وہ بریف کیس میں نوٹ لے کے نکلے ہوئے تھے. کہہ رہے اس بھکاری نے اس عرب کے باپ اور ماں کو بہت دعائیں دینا شروع کر دی, اللہ کرے تمہارے ابا کی مغفرت ہو جائے, تمہاری اماں اتنی دعائیں دی کہ عرب نے اور پیسے دے دیے. جب اور دیے نا تو وہ اور دعائیں دینے, کہہ رہے پورا بریف کیس خالی کر دیا اس نے. اور وہ عربی رو بھی رہا تھا کہ یار میرے ماں باپ کو ایسے دعائیں دے رہے. جو اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرانے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آپ کسی قوم میں جب گھل مل کے رہتے ہیں نا, پھر اس کی خوبیاں سامنے آتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں سخاوت ہوگی ہی اس میں جو آخرت پر یقین رکھتا ہے. باقی یہ وہ بل گیٹس نے اتنا یوں کر دیا, اتنا یوں کر دیا, بل گیٹ کے نام کوئی ہے ہی نہیں پیچھے. صحیح ہے نا, صحیح ہے نا, ان کے جو خاندان ہی نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا مر رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے, تو ظاہر ہے اتنا ادھر لگا دو, اتنا ادھر لگا دو. مسلمان کا تو پوری نسل ہوتی ہے, 18 بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایسی سخاوت, اس کو پتہ ہے بیوی کا خرچہ بھی میرے ذمے, ابا اماں کا بھی میرے ذمے, بچوں کا بھی میرے ذمے. پھر وہ جب خرچ کرے گا تو اس کو کیا, اٹ از کالڈ سخاوت. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو سخاوت کہتے ہیں. اور پھر جو جتنا وہ اسپتال بنا رہے ہیں نا, ان کی ارننگ کے لحاظ سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جتنی ان کی ارننگ ہے اس کے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی جو خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی گورا سخاوت کر رہا ہے اچھی بات ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے حقیقی معنوں میں سخاوت کب پیدا, یتیموں کا خیال اور مسکینوں کا خیال کا جذبہ کب پیدا ہوگا, آخرت پر یقین ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں بھلا ان کو دے گا جو آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کا تو یہ حالت ہوتی ہے. تو پھر اللہ ابتر سے برے لوگوں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. تو ان کا بس نہیں چلے. آپ دیکھ لو نا, ہمارے ایک وزیر تھے, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں نے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے کھائے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گا محترم کا, کروڑوں روپے. ایک عالم نے مجھے بتایا, اس نے میرے سامنے اعتراف کیا, یار آپ خود کروڑ پتی ارب پتی ہو, اور آپ بینک سے جو زکاتیں کٹتی ہیں ان میں سے کرپشن کر کے کروڑوں روپے کھا گئے. آپ کس قدر, کتنے غریبوں کے منہ سے نوالے چھین. یہی تو ہے یتیم کو دھکا دینے کا مطلب یہ تھوڑی کہ یوں دھکے دے کے, یہ تو ایک ٹرم ہے, قرآن کی اصطلاح ہے کہ یتیم پہ ظلم کرتے ہیں, یعنی کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کا یہ حشر کہ جو اللہ کا حق تھا اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے نا, تو اس میں بھی مخلص نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اپنے مطلب کے لیے, دکھلاوے کے لیے, جو جیسے کہ منافقین کرتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. فرمایا کنجوسی ان کی طبیعت میں اتنی ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا
وہ بھی ان کی چائے بھی گرل فرینڈ کو اپنے خرچے سے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا, گرل فرینڈ کو پلانا نا شروع کر دیں آپ. یہاں تک کنجوسی, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو دنیا پرست لوگ ہیں ان میں یہ کنجوسی پیدا ہو رہی ہے, اپنا 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 بس. اور آگے تو مزید تباہی ہونے والی ہے. ابھی تو مذہب کی عیسائیت میں بھی تو مذہب کے اثرات باقی ہیں نا, تو اس لیے چل رہا ہے معاملہ. وہ آخرت پر یقین ہے ان کا, تو کچھ اثرات باقی ہیں. آگے جو ایتھیزم جو پھیل رہا ہے نا بہت تیزی سے, آخرت کا انکار, اس میں تو پھر بہت ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. ہر کوئی بھی چونی دینے کے لیے بھی کسی کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے جب کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے تو میں کیوں دوں. تو ہر آدمی کہے گا میرا مال میرا پیسہ. تبھی جو عیسائیوں میں پھر بھی سخاوت ہے, لیکن جو چائنیز ہے نا جو آخرت پر, وہ آپ کو ان سے بڑے کنجوس ملیں گے. عیسائی پھر بھی ٹرسٹ چلاتے ہیں, لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارے جو دوست مختلف ملکوں میں چائنیز سے واسطہ پڑا ہے, کہنا چائنی, کیونکہ ان کا آخرت پر ہے ہی نہیں. عیسائیت میں پھر بھی ہے نا آخرت کا کچھ نہ کچھ ہے, مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو جو بالکل فالو نہیں کرتے نا ان میں وہ بھی نہیں ہے, تو وہ تو ہر وقت پیسہ پیسہ بس خدا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, زکوٰۃ نہیں دیتے, یا یہ کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بھی دیتے ہوئے ان کی جان نکلتی ہے. تو یہ ارائیت الذی کا خلاصہ ہے, اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. وما علینا الا البلاغ.